وسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علی سيدنا سیدنا مولانا مولانا محمد محمد وعلى وعلى سيدنا سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم اهدنا الصراط المستقيم والأولياء الكاملين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين ومرشد الكاملين اللهم يا دائما الفتح للبرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب سنية يا دافع البلاء والبلية يا غافر الذنوب والخطية أحسن إلى محمد خير الورى زكية واغفر لنا يا ربنا في الصبح والعشية حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا شکر اور احسان عظیم کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پھر اس گھر میں محفل میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دو جو ہماری محفلیں ہوئی ہیں اس میں نے اس سال ثواب کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو محفل ہے درس قرآن و ماہانہ یا رشی ہر مہینے کی دوسرے اتوار کو ویسے مغرب کے بعد ہوتی ہے، رمضان کی وجہ سے عصر کے بعد۔ تو پہلی جو دو محفلیں تھیں اس میں نے سال ثواب کے حوالے سے بتایا تھا کہ 11ویں شریف کا جو کنسیپٹ ہے یا کوئی بھی نیاز ہے اس کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ثبوت ہے۔ اس میں جو افراد تفریق کے مسائل تھے وہ سارے تقریباً میں نے بیان کر دیے تھے۔ آج انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ جو درس قرآن کی جو نشست ہے وہ ہماری آج نشست جو اول ہے، پہلی نشست ہے۔ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کتاب کون سی کتاب ہے۔ یاد رکھیں آسمانی جو کتابیں ہیں وہ 4 کتابیں ہیں، مشہور کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن مجید نازل ہوا 22 سال 2 ماہ اور 22 دن۔ آپ نے جو سن رکھا ہے 23 سال، لیکن اصل میں کیسے ہے کہ 22 سال کتنے سال جی؟ 22 سال 22 دن 22 سال 2 ماہ اور 22 دن۔ پھر آگے لکھا جاتا ہے کہ کم و بیش 23 سال، کم و بیش 23 سال 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قرآن مجید کا ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ باقی توریت، انجیل، زبور ان تمام کتابوں میں تغیر تبدل ہو چکا ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ان 114 صورتوں میں آج ہم آغاز کریں گے پہلی صورت جو ہے سورہ مریم کا، یعنی جو صورتوں کے حوالے سے آپ نے تھوڑا بہت سن رکھا ہے، میں نے یہ سوچا کہ ان کو ہم پہلے نہ شروع کریں، جن کا کبھی بہت کم سنا ہوگا ان کا ہم آغاز کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ مریم جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اس کا شیڈول اس طرح ہوگا کہ سب سے پہلے سورت کا تعارف بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا شان نزول ہوگا، پھر اس کے بعد اس میں علمی اور عملی جو نکات ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے۔ سورہ مریم کیا ہے؟ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے
ایک ہوتی ہے سورت مکی، ایک ہوتی ہے مدنی۔ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں تقسیم مفسرین نے تقسیم کی ہے کہ کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ 86 صورتیں مکی ہیں۔ کتنی صورتیں مکی ہیں جی؟ 86۔ 86 صورتیں مکی ہیں۔ 86 میں 114 میں سے 86 مائنس کریں تو پیچھے 28 بچتی ہیں، بقیہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ لیکن نالش کے لیے ایک بات، ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جس کے حوالے سے مفسرین کہتے ہیں وہ مکی بھی ہے مدنی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورہ حج ہے، کہ وہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مکی صورت کیا ہے اور مدنی صورت کیا ہے۔ عرف عام میں عام طور پہ یہ تعریف کی جاتی ہے کہ مکی صورت وہ صورت ہوتی ہے جو مکے میں نازل ہو، مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو مدینے میں نازل ہو۔ یہ عام طلبہ کے لیے تعریف قابل قبول ہے، لیکن در حقیقت تعریف کیا ہے مکی صورت کی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں اس کو مکی صورت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورت۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ مکی صورت۔ اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں اس کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ مریم، یہ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ کون سی صورت ہے جی؟ مکی۔ اس صورت میں 98 آیات ہیں، 98 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں جی؟ 98 آیات۔ پورے قرآن مجید میں مفسرین کا چیز اختلاف ہے، لیکن جمہور رائے کیا ہے کہ پورے قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6666۔ بعض مفسرین اس سے اعداد سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 6666۔ اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ کہ وجہ ہے ہر صورت کی، سورہ بقرہ ہے تو اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ ہر صورت کے حوالے سے یہ ذکر ہوگا۔ اس صورت کا نام سورہ مریم کیوں رکھا گیا؟ لکھتے ہیں مفسرین کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر آیا ہے، جس کی بنا پہ جو ہے حضرت مریم السلام کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، تو آپ کی اس نام اس نسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب مریم کون تھی؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ کون تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اور بعض لا علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ تھی، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ٹوٹل انبیاء اکرام جو کم و بیش گزرے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسل گزرے ہیں، انبیاء و رسل گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، یعنی عورت ذات نہیں ہے۔ نبی کی خاصیت میں سے ایک، شرائط میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ نبی جو ہے یا رسول جو ہے وہ مرد ہوں، شرط ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو نبیہ نہیں کہنا چاہیے، نہ نبیہ ہیں، آپ اللہ کی ولیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ والدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں ہونے کی بحاف پہ اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اب آئیے اس صورت کا آغاز کیسے ہوا؟ فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ یہ جو حروف ہیں ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ کیا بولتے ہیں جی؟ حروف مقطعات۔ پہلی نہیں، دوسری نہیں، تیسری تختی۔ پہلی تختی جو ہے یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی حافظ صاحب، یہ بھی ماشاء اللہ یہ بخوبی جان ان کو پتا ہو۔ پہلی تختی حروف مفردات کی ہے، جس کو انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، عربی میں حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا، یہ ساری یہ 29 حروف ہیں۔
اس میں بھی قراء کا اختلاف ہے، بعض قراء کہتے ہیں کہ 28 ہیں، بعض کہتے ہیں 29 ہیں۔ جو 28 ہیں جو اختلاف کرتے ہیں وہ الف کو جو ہے وہ شمار نہیں کرتے، یہ تجوید کی بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسری جو تختی ہے مرکبات کے آگے شروع ہوتی ہے، الف لام الف، یہ آگے تختی شروع ہوتی ہے۔ تیسری جو تختی ہے نورانی قاعدے میں وہ حروف مقطعات کی ہے۔ وہ کون سی ہے جی؟ حروف مقطعات۔ مثلا الف لام میم، مثلا یاسین، مثلا قاف، مثلا الف لام میم را، یہ المختصر 8-10 جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ یاد رکھیں حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ ان کلمات کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف و صرف 29 صورتوں کے شروع میں آئیں گے۔ میں الفاظ کیا یوز کروں؟ شروع میں۔ کبھی بھی آپ کو درمیان میں نظر نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ شروع میں ہے۔ حافظ بیٹھے ہیں دونوں، اگر درمیان میں کہیں تو میرے نالج میں اضافہ کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو۔ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، آغاز میں آئے ہیں، اور ہر مفسر نے ہزاروں کی تفسیر ہے، ہزاروں کے تراجم ہوئے ہیں، ہر زبان میں ہوا، عربی اردو ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ لیکن قرآن کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ یہ چند حروف مقطعات، ان کا ترجمہ 1400 سال سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک جو ہے کسی نے ان کا ترجمہ نہیں کیا اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ بعض علماء صوفیہ، اب آپ کہیں گے جی یہ دلیل کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے یاسین کا مطلب سردار ہے، تو یہ بھی ترجمہ کیا۔ بعض علماء صوفیہ نے اپنے اپنے علم، اپنے اپنے وجدان، اپنے اپنی روحانیت کے مطابق ترجمہ بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی لکھ دیا ہے واللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں ایک ان حروف مقطعات سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنی مخلوقات سارے عالموں میں ظاہر کر دی کہ اگر کوئی علم کا دعویٰ کرتا ہے، شیطان نے دعویٰ کیا تھا، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے آئے، بعض اوقات علم انسان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے، بعض اوقات علم میں انسان حاصل کرنے میں اگر غرور تکبر کر لے تو وہی علم اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء آئیں گے، گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کے معانی کو مخفی رکھا، صرف اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پاسورڈ، اور کسی کو نہیں بتایا اس کے معانی کے حوالے سے، کہ اگر کوئی غرور تکبر کر بیٹھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں جی، میرے علم کی کیا ہی کمال ہے، تو قرآن کا ایک حرف اس کے سامنے حجت دلیل آ جاتا ہے کہ اگر تجھے علم پہ گمنڈ ہے تو صرف الف لام کا ترجمہ کر کے بتا، صرف قاف کا ترجمہ کر کے بتا، صرف صاد کا ترجمہ کر کے بتا۔ وہاں اس بندے کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور قرآن ظاہر کرتا ہے کہ بندے تو بندہ ہے، جو تعلیم، جو علم اللہ نے اپنے پیارے حبیب پاک کو دیا ہے، اس علم کے صدقے سے دنیا سارا فیض حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہوا۔ اب اس سورت کا شان نزول سنیے کیا ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ ریزن کیا ہے، کہ جس ریزن، جس بہاف پہ جو ہے یہ سورت نازل ہوئی، مختلف آیات، مختلف صورتیں آتی رہی، پھر ریزن ہوا کرتی ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ جب کفار مشرکین کا ظلم مسلمانوں پہ بڑھنا شروع ہو گیا، اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ پھر اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا، کہ جب ظلم کی انتہا ہو گئی، حد ہو گئی، تو پھر اس ٹائم اللہ کے پیارے حبیب پاک نے ہجرت کا حکم فرمایا۔ ہجرت کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ ہجرت کا بھی ایک الگ پورا ٹاپک ہے کہ ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، جو طلبہ بیٹھے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ حرص وذکاء وطول زمان، آخر میں فرماتے ہیں وطول زمان۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے طالب علم، اگر تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ 6 چیزیں ضروری ہیں،
سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ ذکی ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا شوق ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کا جذبہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد مال ہونا چاہیے، پیسے کے بغیر بھی انسان جو ہے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا ہوا، طول زمانی سے کیا مراد ہے کہ طالب علم، خاص کر جو دینی طالب علم ہے، طالب علم جو ہے اگر تو علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہجرت ضروری ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اولیاء صوفیاء جو ہے وہ ہجرت کرتے رہے، یہاں سے کوئی بغداد جاتا ہے، یہاں سے کوئی ایران جاتا ہے، یہاں سے کوئی دوسرے ملک جاتا ہے، وہاں سے لوگ پاکستان آتے رہے۔ مولانا شیخ خالد رحمہ اللہ آپ مجدد الثانی ہند میں تھے، وہاں سے پاکستان میں آئے۔ تو جتنا بندہ ہجرت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ہی علم سے نوازتا ہے۔ ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ ابو علی سینا تو نے علم کیسے حاصل کیا؟ ابو علی سینا آپ کہنے لگے کہ میں نے 75% جو علم حاصل کیا وہ سفر کے ذریعے سے کیا۔ تو ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے صحابہ اکرام، تو پھر آپ نے حکم فرمایا ہجرت کی طرف، کہ ہجرت کی جائے۔ کس کی طرف؟ حبشہ کی طرف۔ کس کی طرف ہجرت کی جائے؟ حبشہ کی طرف۔ حبشہ جو ہے بر اعظم افریقہ کا ایک ملک تھا۔ آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 7 بر اعظم ہے، اس میں سے ایک بر اعظم افریقہ جو ہے، ایک بر اعظم افریقہ کا ملک حبشہ، اس کی طرف حکم فرمایا کہ اس شہر کی طرف، ملک کی طرف ہجرت کرنا۔ تھوڑے آگے ادھر تشریف لیں، آگے۔ اس ٹائم جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی۔ کیا نام تھا جی؟ نجاشی۔ تھوڑی گلنا ہے خوش کرنا جو کہ تساں لے ہو سراں تے میاں تے او سن کے عقیدے بھی خراب تے کوئی حالت ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی گلنا خوش کرنے لگی، تھوڑی جی عزم کرنی ہے پیسوں۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس دور میں بڑا ضروری ہے کہ قرآن اور اس کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا توجہ سے دھیان سے بیٹھے تب تھوڑی چیزیں آپ کو یاد رہیں، چلے ساری نہ یاد ہے، کچھ نہ کچھ تو پلے پڑے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو حبشہ کی طرف جب ہجرت کرنے کا حکم فرمایا تو اس ٹائم حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا۔ کون تھا؟ نجاشی۔ کتابوں میں نجاشی آتا ہے لیکن اصل جو اس کا نام تھا اسہمہ۔ کیا نام تھا جی؟ اسہمہ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مطالعہ کرے تو وہ کہے جی بغدادی صاحب نے نجاشی کہا تھا، یہاں اسہمہ لکھا ہوا ہے۔ تو اصل اس کا نام اسہمہ تھا اور نجاشی کے نام سے وہ مشہور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد، کتنے مرد جی؟ 11 مرد اور 4 خواتین جو ہیں انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی جانب۔ کس کی جانب ہجرت کی جی؟ حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان 11 مردوں میں 4 خواتین میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل تھے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عثمان غنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا لقب کیا ہے؟ ذو النورین۔ کیا لقب ہے جی؟ ذو النورین۔ کیوں لقب ہے ذو النورین؟ اس وجہ سے کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں تھیں۔ آپ کے نکاح میں 2 شہزادیاں تھیں۔ اب آپ کہیں گے جی یہ کیسے 2 شہزادیاں ایٹ اے ٹائم؟ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ 2 بہنیں ایک کی نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کیسے تھی؟ تو وہ ایسے تھی جب پہلی شہزادی کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا، ان کے وصال کے بعد پھر دوسری شہزادی کا نکاح ہوا، اور وہ کون تھی؟ حضرت رقیہ۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا مائی صاحبہ جو تھی وہ حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ اس ہجرت میں شامل تھی۔ المختصر یہ سارے صحابہ کرام اور 4 خواتین ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ جب حبشہ پہنچے، اب یہاں سامعین گرامی کے اندر ایک چیز سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں کتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا۔ صحابہ نے کیا کا تکالیف برداشت کی۔ حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو ہے مال اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہوا کہ آپ کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ کتنے اونٹ اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت آپ نے دوسری جگہ منتقل ہوئے۔ آج ہمیں کوئی کہے نا جی چلے جی بچے کو مدرسے میں داخل کریں، جامعہ رضویہ میں یا جامعہ شرفیہ میں یا دوسری جگہ راجہ افزار میں بھیجیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، نہیں یہ بچہ میرا اتنا دور نہیں جا سکتا۔ تو دین کے علم کے لیے انسان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دیں، اولادوں کی قربانیاں دیں،
پھر جا کے یہ دین علم حاصل کر کے آگے اپنی اولادوں کو علم دلوا کے کرتے کرتے رفتہ رفتہ ہمارے تک پہنچا۔ جب یہ صحابہ کرام وہاں نجاشی کے وہاں اس کی حکومت میں پہنچے، کفار مشرکین نے کیا کیا کہ کفار مشرکین تحفے طائف لے کے بادشاہ کے پاس آئے، بادشاہ کو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے مذہب سے بدظن ہو کے انہوں نے بغاوت کر کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، تو تحفے طائف پیش کے لالچ دی۔ یہاں سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کے مسئلے میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور کچھ لوگ جو منافقین دشمنان اسلام ہوتے ہیں وہ پیسے کی زور پہ دین کے کام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ موجودہ دور میں قادیانی لوگ جو ہیں، قادیانی لوگ، خاص کر نوجوانوں، قادیانی لوگ مختلف ٹیکنیک استعمال کر کے یہاں تک کہ وہ پیسہ بھی دیتے ہیں، بچیوں کے رشتے بھی دے دیتے ہیں، یہاں تک کوٹھی کی لالچ بھی دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گاڑی کوٹھی کی لالچ بھی دیتے ہیں۔ اور جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں، نہیں جی نہیں بغدادی صاحب وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ پتر صرف کلمہ پڑھنے سے انسان جو ہے وہ کامل مسلمان نہیں ہو جاتا۔ وہ یہ لالچ دے کے سارا کچھ دے کے پھر جب دیکھتے ہیں بندہ قابو آ جائے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تو یہ تصدیق کر کہ احمدی جو ہے، جو قادیانی ہے، وہ آخری نبی جو ہے ان کے بعد رسول اللہ، ہمارا یہ عقیدہ کہ رسول اللہ سے آخری نبی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ آخری نبی نہیں ہیں بلکہ آپ کے بعد قادیانی نبی ہیں۔ تو قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ دلیل قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بندہ آخری نبی آپ کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس موضوع پر کوئی بندہ کہے جی نہیں دلیل دیں، اس کو یہ کہیں اس موضوع پہ کوئی دلیل نہیں، ہم بغیر دلیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بغیر دلیل کے جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بندہ اور آخری نبی اور سب نبیوں کا سردار ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو المختصر وہ جو ہے کفار نے جب تحفے طائف دیے تو بادشاہ نے ان کو بلایا، جب بلایا تو حضرت جعفر طیار صحابی رسول آپ آئے، آپ نے پورا خطبہ تقریر ارشاد فرمائی، پورا خطبہ ارشاد فرمایا، کافی لمبی آیات میں اشار کرتا ہوں۔ خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ بادشاہ سلامت ہم گناہ کرتے تھے، ہمارے ہاں معاشرے میں عورتوں کی عزت نہیں تھی، ہم جھوٹ چوری غیبت ان سارے معاملات میں شامل تھے، ہم شراب اور زنا ان ساری برائیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فضل کیا، اپنی جانب سے ایک ایسا برگزیدہ بندہ ہمارے میں سے بھیجا، اس بندے نے آ کے ہمیں ساری چیزیں بتائیں کہ یہ سارا گمراہی ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ پر ایمان لے کے آؤ، سچ بولو، اس کے ساتھ جو ہے نیکی کا کام کرو، عورت کی اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اب یہ سارے کام جب ہم کرتے ہیں تو یہ لوگ آ کے آپ کو شکایت یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو باغی لوگ ہیں۔ پھر اس ٹائم بادشاہ نجاشی نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ اچھا جو قرآن تمہارے پیغمبر لے کے آئے وہ ذرا سناؤ۔ پھر اس ٹائم حضرت جعفر طیار سلام آپ نے قرآن مجید کی سورہ مریم تلاوت فرمائی۔ جب سورہ مریم تلاوت فرمائی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ قرآن اور انجیل جو ہے یہ دونوں ایک چراغ کی روشنیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہاں مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے تبلیغ شروع کی۔ تبلیغ ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہاں دین پھیلنا شروع ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے اس سے آگے ہم چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ